अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक खातून के जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जाने का मामला है वो निकलते निकलते कहीं और ही पहुंच गया है। यानी वो कहता ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, तो अब ये बात इतनी दूर तलक जा रही है कि इसको पकड़ना, इसको रोकना मुश्किल हो चुका है। और अब मसला जो है वो इस हुकूमत के अपने एक आप कह लें कि जो एक इमेज ये बनाना चाहते थे उसके ऊपर आ गया है। और बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया। इसके ऊपर तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ साहब शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को मिनरल्स दिखा रहे हैं पाकिस्तान की, जिसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है कि जनाब ये बेच दिया गया मुल्क को, ये हो गया वो गया। तो इस पर भी मुख्तलिफ तबसरे तज्जिए जारी हैं। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि अजान का जो एक मिशन था, मिशन नूर, उसके बाद एक नया मिशन जो है वो सोशल मीडिया ने लॉन्च कर दिया, दैट इज़ मिशन दुरूद। तो इस मिशन के पीछे क्या है और ये कब कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ये भी सब कहानियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि इस हुकूमत की नसीब में, किस्मत में ये लिख दिया गया है कि हर वो इल्ज़ाम जो ये इमरान खान साहब पर लगाते थे वो इनके अपने ही पलट कर मुंह पर आ रहा है और इन्हीं के वो इल्ज़ामात जो हैं वो इनके ऊपर साबित भी हो रहे होते हैं। अगर ये लोग ये कहते थे कि इमरान खान जो हैं वो इसराइली एजेंट हैं, यहूदी एजेंट हैं, इसराइल नवाज हैं, इस तरह के इल्ज़ामात बेहुदा किस्म के लगाते थे, तो आज ये इल्ज़ामात ख़ुद इस हुकूमत के ऊपर पलट कर आ रहे हैं। और इसकी वजह ये खुद ही बन रहे हैं। कोई ये नहीं कि ऑपोजिशन ने या इमरान खान ने इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए, बल्कि इनके अपने करतूत इस तरह के हैं और इनकी अपनी हरकतें इस तरह की हैं कि उससे पलट कर ये इल्ज़ाम खुद ब खुद इनके ऊपर लग रहे हैं। अब ये जो शमा जुनेजो का मामला है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ातून जो थी, इसराइली लॉबिस्ट हैं, उनकी हमायती हैं और उन्होंने अपने तौर पर अपने आप को ज़रा ज़्यादा इमेज बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट्स में इस बात का इजहार कर दिया कि जी वो साथ जा रही हैं, जहाज़ में मौजूद हैं, पीछे ख्वाजा आसिफ के बैठी हुई हैं और उनकी जो बड़ी सीक्रेट फाइल्स हैं उन तक रसाई है वगैरह वगैरह। तो वो तो शायद कुछ अपनी ज़रा वो कहते हैं ना कि ज़रा रोब शोब बना रही थी कि जी मैं देख लें कहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन वो सारा गेम जो है वो ख़ुद इस हुकूमत जो है उसके पल्ले पड़ गया है। और वो कहते हैं ना, ख़ुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस हुकूमत के साथ लग रही है। क्योंकि अब जब उस खातून के बारे में जितना सुना पड़ा जांचा जा रहा है, वो कहानी कुछ की कुछ खुलती जा रही है। सारा पता चल रहा है कि वो खातून शुरू से इसराइल की एक हामी रही हैं, बल्कि तो इस बात पर बिलीव करती हैं कि पाकिस्तान को भी इसराइल को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। वो नेतन्याहू के साथ मिलने को फ़ख्र महसूस करती हैं और पीटीआई और इमरान खान और बुशरा बीबी की किरदार कुशी करने में माहिर हैं। उनको इस हुकूमत ने तमगा इम्तियाज़ दिया गया सिर्फ इसी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि वो गालम गलोच करती हैं, बदतमीज़ी करती हैं और फहश लग़्व गुफ्तगू करती हैं इमरान खान साहब के बारे में और उनकी बेगम के बारे में। और इसी से खुश होकर, सिर्फ वही नहीं, कई और ऐसे नाम हैं जिनको सिर्फ इस बात पे खुश होकर तमगों से नवाज दिया गया क्योंकि वो एंटी इमरान हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की किरदार कुशी में और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने में पेश रहे हैं। यही इनकी वाहिद काबिलियत नज़र आती है। इसके अलावा तो हमें नहीं पता कि इस मुल्क के लिए आखिर उनकी ऐसी कौन सी खिदमात थी जिसकी बिना पर इस खातून को तमगा दिया गया। बहरहाल जब तमगा दिया गया था, शायद उस वक्त किसी के नॉलेज में ये बात नहीं थी कि ये इतनी प्रो इसराइल भी हैं, और फिर खामोशी से इनका साथ जाना और फिर उसके बाद सारी कहानी का खुलना। अब एक तरफ आप अपना पैगाम ये दे रहे हैं कि जी हम तो बड़े प्रो फ़लस्तीन हैं और हम तो जनाब इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और हम ये गज़ा में जो नस्ल कुशी हो रही है इसके भी ख़िलाफ़ हैं, और दूसरी तरफ आप अपने साथ साथ एक ऐसी खातून को लेकर घूम रहे हैं कि जो अलल ऐलान इस बात की हामी है कि इसराइल को, पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, उनके साथ बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, और जो ये समझती हैं कि जी इसराइल जो कुछ कर रहा है वो बड़ा सही कर रहा है। अब अलग बात है कि उन्होंने कवर अप करने के लिए कुछ 2-4 ट्वीट ऐसे डाल दिए हैं कि जी ये वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू वगैरह, लेकिन अब वो कहता है पानी सर से गुजर चुका है और बहुत देर हो चुकी है। तो कुछ यही सूरत हाल है, क्योंकि जो पूरा उनका माजी है वो सोशल मीडिया के थ्रू उनका अक्कास बना हुआ है कि उनकी असल सोच है क्या।
اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ چلیں بھئی اگر آپ تھے بھی، آپ کی ایک سوچ آئیڈیالوجی تھی بھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ اس وقت اتنے ظلم نہیں کر رہا تھا اسرائیل کے غزہ کے اوپر جو اب انہوں نے کیے ہیں، لہٰذا ہماری سوچ تبدیل ہوئی، کچھ بھی آپ اس کو کر سکتے تھے. لیکن جس انداز سے بونگیاں ماری گئیں اس حکومت کی طرف سے، اور اس خوف سے کہ کہیں ان کو پرو اسرائیل تصور نہ کر لیا جائے، ان خاتون کو جس طرح سے نوازنے کی کوشش کی گئی، اس چکر میں جان چھڑاتے چھڑاتے بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ 2 وزراء کے درمیان اس معاملے کے اوپر بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے، خواجہ آصف اور مبینہ طور پر اسحاق ڈار کے درمیان. اور اس کے علاوہ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ان خاتون نے بھی سارے فیکٹس جو ہیں وہ نکال کر سامنے رکھ دی ہیں، کیونکہ خواجہ آصف نے جب اس بات کے اوپر دیکھا کہ شمع جنیجو جو کہ ان کے پیچھے تقریر میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں، وزارت خارجہ جانے اور وہ جانے اور بتائے کہ کیوں وہ یہاں پر موجود تھی، کیسے آئیں. جب وزارت خارجہ پہ بات آئی تو انہوں نے اپنا پلہ جھاڑ لیا اور کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، خود ہی یہ بتائیں جو باقی منسٹریز کے لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیسے آئیں. جب بات یو این پہ آئی تو یو این نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں کیا پتہ، یہ تو جو پاکستانی اپروول ہے ان کے پاس اپروول تھا اور اس وجہ سے ان کو اندر آنے دیا گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو اقوام متحدہ کا بیج ہے وہ نہ موجود ہو اور ان کو جو ہے وہ اقوام متحدہ ان کر دے. اور یہ بیج کوئی میری طرح کوئی عام آدمی جا کے تو نہیں حاصل کر لیتا جب تک کہ وہاں کی گورنمنٹ کی اپروول نہ ہو. تو انہیں یہ اپروول کیسے ملی، اس کا جواب ان کی اپنی جو منسٹری ہے وہی دے سکتی ہے. یہ اقوام متحدہ کا جواب آ گیا. جب ہر طرف سے یہ جھوٹے ثابت ہونے لگے تو خواجہ آصف نے کہا میں تو انہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پتہ ہی نہیں رکھتا کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا بھی آپ کی تصویر کہتے ہیں، تصویریں تو بہت سے لوگ میرے ساتھ بنا لیتے ہیں آ کے، میں ہر کسی کو جانتا تھوڑی ہوں کہ جناب یہ شخص کون ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. حالانکہ یہ بھی ایک سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ صرف ایک وہ موقع نہیں تھا کہ خواجہ آصف صاحب کی اس کے ساتھ تصویر تھی، بلکہ سوشل میڈیا نے ہر چیز نکال کے پھر سامنے رکھ دی. کیونکہ سوشل میڈیا نے دکھا دیا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ماضی میں ان خاتون کی مختلف پوسٹس کو کوڈ پوسٹ کرتے رہے ہیں، ری پوسٹ کرتے رہے ہیں، ان کے جواب دیتے رہے ہیں. تو مطلب باقاعدہ آپ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور اچھی طرح آپ کو ان کی آئیڈیالوجی کا بھی پتہ تھا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ تو اپنی ٹائم لائن پہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ان خاتون کے بولنے کی باری آئی تو پھر جناب وہ بھی بولی اور چھپڑ پھاڑ کے بولی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ رہا میرا یو این کا کارڈ، وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیا اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھیے اس کے اوپر ایڈوائزر پاکستان لکھا ہوا ہے. یہ مجھے جو آفیشلی سرکاری ٹیم تھی اس کی طرف سے پاس بھی ملا اور سارا این او سی بھی ملا، اور اسی وجہ سے میں اس جہاز میں بھی موجود تھی جس میں پرائم منسٹر موجود تھے. انہوں نے خواجہ آصف کو بھی ٹھیک ٹھاک ذلیل کیا یہ کہہ کے کہ جناب یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ تقریر کے وقت میں پیچھے موجود تھی، بلکہ جب انہوں نے تقریر کر لی اس کے بعد ہم 40 منٹ تک ساتھ رہے، ہم نے چائے بھی پی اور پھر تصویر بھی بنائی، اور اس تصویر کو بھی انہوں نے جاری کر دیا جو بعد میں ان کے ساتھ بنائی گئی. تو خواجہ آصف صاحب تو بالکل جھوٹے ثابت ہو گئے اس سارے معاملے پر کہ جی وہ اس سے جانتے نہیں ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اب حکومت پاکستان کا کیا موقف ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھئی پھر ان سے ہی پوچھ لیجئے، پہلے تو مجھے ساتھ لے کے چل رہے تھے اور اب ڈسون کر رہے ہیں. تو اب اس سارے معاملے پر جو حکومت ہے وہ بالکل بیک فٹ پر چلی گئی ہے. ان کو کوئی اس کا جواب سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اگر وہ اس کو اون کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ان کو پاس جاری کیا، تو پھر ان کے اوپر ساری عوام جو ہے وہ لان تان کرے گی کہ جناب ایک پرو اسرائیلی خاتون کو آپ اتنے اہم مشن پر ساتھ لے کے گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. تبھی جو ان کی لابسٹ تھی ان کے ساتھ آپ پھر رہے تھے. اور اگر وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ساتھ نہیں رکھا، تو پھر بھی سوال آتے ہیں کہ اگر آپ نے ساتھ نہیں رکھا تھا تو پھر یہ کیسے پہنچ گئی اور کس طرح آپ کی پورے سرکاری دورے میں ساتھ رہیں، آپ کے جہاز میں بھی رہیں، اور وہ تو کلیم کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کو باقاعدہ ہائر کیا ہوا ہے. تو اب یہ ایک ایسی گلے کی ہڈی بنی گئی ہے شمع جنیجو، جو نہ ہی اگلی جا رہی ہے نہ ہی اب نگلی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اپنے جو ایک حامی ہیں احمد قریشی صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جو کہ بڑی معنی خیز ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سے ایک شمع جنیجو کا معاملہ ہی سنبھالا نہیں جا رہا تو پھر جو آپ ٹرمپ کے ساتھ وعدے وعید کر کے آئے ہیں وہ کیسے نمٹیں گے. اب یہ بہت گہری بات ہے جو وہ کر گئے ہیں. آخر پتہ تو چلے کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ ایسے کون سے وعدے کر کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو پورے کرنے مشکل ہو جائیں گے. کیا یہ وہی بات تو نہیں ہے کہ جس کی طرف سب اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کوئی کمٹمنٹس ایسی دے آئے ہیں کہ آپ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور اب حالت یہ ہے کہ ایک صرف پرو اسرائیلی حامی خاتون جو ہیں، اس خاتون کا ساتھ جانا اگر آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ اگر ایسا کوئی معاہدہ قبول کریں گے تو پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے.
اگر اس معاملے پر آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے اور اس کو جواب نہیں دے سکتے، اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، تو اگر آپ اتنا بڑا کوئی سٹیپ لینے جا رہے ہیں مبینہ طور پر، جو کہ خود اب آپ کے اپنے لوگ اشارے کر رہے ہیں، تو پھر آپ عوام کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ آپ تو پھر ڈبل گیم جو کھیل رہے ہیں وہ کب تک کھیل سکتے ہیں؟ اگر آپ کی ڈبل گیم یہ ہے کہ آپ اوپر سے عوام کو کہتے رہیں کہ جناب ہم تو اینٹی اسرائیل ہیں، اور اندر سے آپ کہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اب یہ تو زیادہ دیر نہیں چلے گا، کیونکہ اگر آپ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیتے ہیں کہ جس میں آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں عوام کا ریاکشن تو آئے گا۔ عوام نے تو ابھی ایک خاتون کے ساتھ جانے پر ریاکشن دے دیا ہے جو کہ صرف اسرائیل کی حامی ہیں، تو آپ سوچئے کہ اگر آپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر عوام کا ریاکشن کیا ہوگا؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو ہم نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان کے اپنے لوگ بھی اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ اتنے بوکھلاہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ آپ اتنے ہڑبڑا کیوں رہے ہیں؟ آپ سے اتنی سی بات سنبھالی نہیں جا رہی کہ ایک خاتون جو ہیں وہ اگر ساتھ تھیں تو آپ ان کو جسٹیفائی کر سکتے کہ وہ کیوں ساتھ تھی اور ان کا پرپس کیا تھا۔ تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک وبال جان کی طرح سامنے آ چکا ہے، کیونکہ کسی سے کچھ بھی اب چھپتا نہیں ہے۔ جو آپ نے ماضی میں بات کہی ہوتی ہے وہ ٹھک کر کے آپ کے منہ پر ایک تھپڑ کی طرح آ کے خود ہی لگ جاتی ہے جب آپ اس کے برخلاف کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا برخلاف کوئی بات کرتے ہیں۔ اور یہی ایک مسئلہ ہے جو اس وقت ہر کسی کو درپیش ہے، جو بھی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے۔ یہ مسئلہ ویسے اب پی ٹی آئی کو بھی درپیش ہوا ہے، کیونکہ میں اس دن سن رہی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب میں سب کو سیٹسفائی تو نہیں کر سکتا، سوشل میڈیا تو ان گائیڈڈ میزائل ہے، اور جناب یہ یوٹیوبرز تو جو دل کرتا ہے کرتے ہیں یہ وہ۔ تو ان کو لگتا تھا کہ یہ بس 2-4 یوٹیوبرز ہیں، باقی تو سارے عوام کو میں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مجھے مسٹرسٹ نہیں کرتا، نہ میری کوئی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ لیکن کل کا جو جلسہ تھا وہ ان کے لیے آئی اوپنر تھا۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ جو سوشل میڈیا حقائق دکھا رہا تھا وہ صرف وہ بات نہیں تھا کہ 2-4 یوٹیوبرز ہیں جو آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ کہیں کہ جی مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ وہی بات تھی جو عوام کی بات تھی، اور اب آپ نے وہ اپنے آنکھوں سے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر خود ان کی آنکھوں اور ان کے منہ سے سن لی۔ آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں آج، کہ آج عوام آپ کی تقریر سننا نہیں چاہتے، آپ کو جوتے دکھا رہے ہیں، آپ کو نو نو کہہ رہے ہیں۔ آپ کے جلسے پر آنے پر انہیں وہ خوشی نہیں ہوتی جو علیمہ خان صاحبہ کے آنے پر ہوئی۔ آج خود شاہد خٹک صاحب نے لکھا ہے 4 منٹ تک لوگ نعرے لگاتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، جب ان کی بہنوں کی اناؤنسمنٹ ہوئی، ان کا نام لیا گیا، ان کا کوئی کلپ جو ہے وہ اگر چلا اسکرین کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو شروع سے 2-3 سالوں سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو آپ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جی یہ 2-4 لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ عوام کی آواز ہے۔ یہ وہی ہے جو عوام کے جذبات ہیں وہ خود آ کے لکھتے ہیں۔ 2-4 لوگوں کے لکھنے سے اس سے فرق نہیں پڑے گا، چاہے ہم جتنا مرضی اچھا لکھتے ہوں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے کوئی اور اٹھا رہا ہے، آپ کی دل کی بات کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ لائکس اور ویوز اتنے آسان ہوتے ہیں ملنا، ہر کسی کو مل جائیں، پھر آپ بھی لے لیں آ کے۔ کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے دل کی بات کرتا ہے، اسی کو پھر لائکس اور ویوز ملتے ہیں نا۔ بڑا آپ لائکس اور ویوز کا لوگوں کو تانا مارتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے وہ لائکس اور ویوز سامنے مل رہے تھے آپ کو جلسے میں؟ مل رہے تھے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ 2-4 یوٹیوبرز کا کام ہے۔ تو آنکھیں کھولیے، سمجھیے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کے زمانے کی نبض ہے۔ آپ کو پوری عوام کا ایک جو مینٹالٹی ہے، جو ان کے جذبات ہیں، اس کا ایک اظہار سوشل میڈیا پر مل جاتا ہے۔ آپ اس بات کو اس انداز سے بھی دیکھیے کہ سوشل میڈیا پر اگر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پورا نیریٹو تھا 8 فروری کا، تو آپ دیکھیے کہ اس وقت لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا۔ عمران خان کو کیوں ووٹ دیا؟ کیونکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے تھے، اور جن جماعتوں کے ساتھ فوج کھڑی تھی ان جماعتوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج اگر پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے اوپر یہ شک ہے کہ یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، تو آج لوگوں نے پی ٹی آئی کے بھی ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آج ان کو بھی لوگ سننا نہیں چاہتے، کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے وہ آج بھی اسی طرح پریویل کر رہا ہے جیسے 8 فروری 2024 کو پریویل کر رہا تھا۔ اگر آج آپ دوبارہ الیکشن کرائیں تو علی امین بھی ہار جائے گا، کیونکہ جس پہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہے تو وہ بھی ہار جائے گا۔ یہ میں چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کو جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جی کوئی آپس میں طے کر کے معاملات کو اور جی یہ اس طرح سے فیبریکیٹ کر لیا جاتا ہے، یہ وہ نہیں چیز ہے۔ یہ عوام کے جذبات ہیں، یہ سیدھی عوام ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ جو اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہا ہے بات اپنی، اور جو اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہ سمپل کہانی ہے، اس کو کوئی اس میں اتنی راکٹ سائنس نہیں سمجھنے والی۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم
शायद 80-90 की दहाई में हैं, जहाँ पे हम जो लोगों को नैरेटिव देंगे लोग वही एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको मिन्नों कबूल कर लेंगे। हम बताएंगे ये अच्छा है, वो कहेंगे यही अच्छा, हम कहेंगे ये बुरा है, वो कहेंगे यही बुरा है। तो अब वो समाना नहीं रहा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसी सोशल मीडिया ने एक मिशन नूर शुरू किया, तो आप लोगों ने उसको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको लोगों ने रिजेक्ट किया और अजानें दी, मिशन भी हुआ और बड़ा पॉपुलर हुआ और बड़ा कामयाब हुआ। और अब मिशन नूर वालों ने इसी सोशल मीडिया की ताकत को मज़ीद इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और उन्होंने अब एक और मिशन दुरूद के नाम से लॉन्च किया है। उनका ये कहना है कि जी 10 अक्टूबर को रात 9 बजे पहले की तरह छतों पर चढ़कर सब ने दुरूद व सलाम भेजना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो हैं वो दुरूद व सलाम भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। तो अब वो ये कहते हैं कि जी हम एक दफ़ा फिर अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस दफ़ा हम दुरूद के साथ दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि अल्लाह को दुरूद पसंद है कि उसके नबी के ऊपर दुरूद भेजा जाए। तो हम उसकी पसंद का अमल करके अल्लाह का दरवाज़ा दोबारा खटखटाएंगे। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया की ताकत को आजमाने का फ़ैसला किया और इसके थ्रू अभी ये 10 दिन हैं इनके पास, 10 अक्टूबर में 10-12 दिन हैं, ये कैंपेन करेंगे, हर घर तक की बात पहुंचाएंगे। अब देखते हैं कि इसको मुतनाज़ बनाने के लिए कौन सी कहानी लेके आते हैं, क्योंकि अब इसमें कम अज़ कम वो कादियानियत वाली कहानी तो चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं तो फिर आप कादियानियत को तो नहीं इसके साथ जोड़ सकते। ये तो फिर है ही उस नबी और उस आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर यानी कुर्बान होने वाली बात है कि उनके ऊपर आप दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। तो फिर आप किससे उसको जोड़ेंगे, कैसे उसको मुतनाज़ बनाएंगे? तो ये बात है कि जो ये मामला है इसको एक दफ़ा फिर से अब शुरू किया जाएगा और देखते हैं कि इसके ऊपर रिस्पांस कैसा आता है। लेकिन ये मामला मैं आपको बता दूं सिर्फ छतों पर चढ़कर अजानें देने और दुरूद व सलाम भेजने तक महदूद नहीं रहने वाला। जब इनको लगेगा कि ये अपना पैगाम लोगों तक कम्युनिकेट करने के काबिल हो गए हैं और लोग इनके पैगाम के साथ जुड़कर उस तरह अमल भी करने लगे हैं, तो फिर ये बात इससे आगे भी बढ़ेगी। अब वो क्या बढ़ेगी ये अभी हम नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे, और ज़ाहिर है वो खुद जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अभी ये अजान देना या दुरूद पढ़ना, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक ऑर्गेनाइज करने के लिए भी और अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि अल्लाह भी आगे चल के इनकी तहरीक में इनकी मदद करे, ये उन चीज़ों की एक इब्तिदा है। इससे आगे अभी बात आगे चलेगी। तो एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया जो है उसको इस्तेमाल करने की पूरी एक मुहिम जो है वो आपके सामने नज़र आएगी। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं जी कि एक बहुत ज़बरदस्त तस्वीर जो है वायरल हो रही है, उस पर भी बड़ी बात हो रही है। बल्कि यूँ करते हैं अब इसके ऊपर अगले व्लॉग में बात करते हैं, क्योंकि बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे भी आज पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच भी है, तो फिर अक्सर लोगों का ध्यान जो है वो ज़रा मैच की तरफ चला जाता है। तो फिर अगले जो हमारा व्लॉग होगा उसके अंदर फिर डिटेल में बात करेंगे कि मिनरल्स की कहानी क्या है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।